السلام علیکم، جاپان سے عارف کا سلام۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جاپان میں جو کہ ایکسپیکٹڈ متوقع تبدیلیاں اور فیسیں بڑھنے جا رہی ہیں، ویزا تجدید کی، مستقل رہائش کی، پاسپورٹ کی، کچھ اور چینجز جو فارنرز کے لیے ہونے کا چانسز ہیں جس پہ ڈسکشن آلریڈی ہو رہی ہے۔ سو بڑھتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ ان تبدیلیوں میں کیا کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں اور کتنی زیادہ فیسیں جو ہے وہ اگر آپ جاپان آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو دینی ہوں گی۔ جیسا کہ سٹارٹ میں بتایا ہے، بڑی اہم ویڈیو جو ہے وہ یہ ہونے جا رہی ہے اس سلسلے میں کہ آج ہم بات کریں گے جاپان میں پچھلے کچھ مہینوں سے بہت ساری جو ہے وہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں فارنرز کے لیے۔ میں ویڈیوز میں بتاتا ہوں تو لوگ بڑے کچھ ناراض ہو جاتے ہیں، جاپان میں رہنے والے یا آنے والے، کہ آپ ڈراتے ہیں، تو ڈراتے نہیں ہیں۔ اب کچھ تبدیلیاں تو ہو گئی ہیں، جیسا کہ کمپنی والا آپ نے بتا دیا تھا کہ وہ چینجز ہو چکی ہیں آلریڈی۔ اگر آپ نے جاپان میں کمپنی کھولی تو اس میں بہت سخت کرائٹیریا، اس پہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں، اس پہ خیر ہم بات نہیں کرتے۔ اب جو مزید کوئی 3-4 چیزوں پر جاپان میں بات ہو رہی ہے جو کہ شاید نیکسٹ مارچ سے وہ امپلیمنٹ کر دیں گے یا اپریل سے امپلیمنٹ کر دیں گے۔ اس میں سب سے اہم چیز ہے جاپان کا جو ویزا ہے یا زائریو کارڈ، جو یہاں پہ جب ہم لیتے ہیں رینیول کرواتے ہیں، تجدید جس کو ہم کہتے ہیں، جب ہم آتے ہیں جاپان میں، اور یوزلی یہاں پہ سال بعد لوگ کرواتے ہیں اکثر۔ اس کی پہلے فیس 4000 ہوتی تھی، پھر وہ 6000 ہو گئی تھی، ین کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستانی یعنی آپ اس کو ڈبل کر دیں، 12000 کر دیں، ابھی ہم آلموسٹ دے رہے تھے جو، لیکن اب اس کو پہلے یہ پلان کر رہے تھے کہ 40000 ین کریں گے، جو کہ آلموسٹ 80000 بنتے تھے، بٹ اب لیٹسٹ جو اطلاعات ہیں وہ شاید یہ ہیں کہ 1,00,000 ین کر دیا جائے گا اس کو۔ جو 6000 تھی، یعنی جو کہ ہم آلموسٹ 10-12 ہزار پاکستانی دے رہے تھے، وہ آپ پاکستانی 2,00,000 روپے آپ کو سالانہ اگر آپ کا ویزا رینیو ہوتا ہے، جو کہ اکثر یہاں پہ ہوتا ہے، بہت ریئر ہوتا ہے لوگوں کے پاس لمبا ویزا ہو، زیادہ تر 1 ایئر ہی لوگ رینیو کرواتے ہیں، تو 2,00,000۔ اور پی آر ہوتی تھی پہلے، جس کو ہم پرماننٹ ریزیڈنس کہتے ہیں، مستقل رہائش، جو کہ آپ کو پتہ ہے کچھ ملکوں میں ملتی ہے، جو کہ بڑا ایک اچھا پوائنٹ ہوتا ہے، لوگ تبھی آتے ہیں ان ملکوں میں۔ اس کا جو پہلے تھا وہ 10,000 ین آلموسٹ لوگ دے رہے تھے، جو کہ 20,000 پاکستانی بنتے ہیں، اور اب جو ایکسپیکٹڈ سننے میں آ رہا ہے وہ ہے 3,00,000 ین ایک بندے کی۔ 3,00,000 ین کا مطلب ہے آلموسٹ 6,00,000 پاکستانی روپے آپ کو دینے ہوں گے اگر آپ نے یہاں کی پی آر لینی ہے، تو پرماننٹ ریزیڈنس لینی ہے، ایک بندے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اب اگر آپ کی فیملی ہے، اس میں کوئی 3-4-5 بندے ہیں، تو اس کو 3 سے ضرب دے دیں، 4 بندے ہیں تو 12,00,000 روپے آپ کو دینا ہوگا۔ اسی طرح جو جاپان کا پاسپورٹ تھا، جو کہ پہلے یہاں پہ 5 سال بعد لوگوں کو مل جاتا تھا، کام کرتے تھے، ٹیکسز آپ پے کرتے تھے، اب اس کے لیے بھی جو ہے یہ رولز چینج کر کے 10 سال کرنے جا رہے ہیں اس کی میعاد، تو یعنی آپ کو 10 سال جاپان میں رہنا پڑے گا۔ خیر اس کے پاسپورٹ کے آپ کو ملنے کا کرائٹیریا بھی بہت سخت ہے، اس میں آپ کو جاپانی زبان بھی آنی چاہیے اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن اب وہ 10 سال ڈیوریشن ہو جائے گا۔ اسی طرح جاپان میں ایک سٹارٹ اپ ویزا ہوتا تھا جو کہ بہت آسان تھا یہاں پر پہلے لینا۔ سٹارٹ اپ مینس کہ ایک نئی، جس طرح کمپنیز، انوویٹو لوگ، انٹرپرینور، یا نئے لوگ آ کے ایک کمپنی اپنی کھولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بزنسز، اس کے کرائٹیریا بھی سخت کر دیا گیا ہے۔ اور اب یہاں پر ایک اور نیوز آ رہی ہے کہ جاپان کا ایک بڑا اہم جو ویزا، جس کو انجینئرنگ ہیومینٹیز ویزا، جس پر اکثر یہ پاکستانی بھی آتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک کیپ لگانے جا رہے ہیں، ایک نمبر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایک سال میں میکسیمم جاپان اتنے ویزا ایشو کرے گا ٹوٹل پوری دنیا میں لوگوں کو، اس سے زیادہ نہیں کرے گا۔ سو یہ چینجز ہیں، ڈرانا آپ کو کبھی مقصد نہیں ہے، آپ ضرور آئیں جاپان میں، ہم نے کبھی آپ کو یہ نہیں ڈرایا، جو آنا چاہ رہے ہیں وہ ضرور آئیں، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر آئیں، فیصلہ کرنے سے پہلے ان سارے فیکٹرز کو دیکھ کر آئیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہاں جا کے بس سب کچھ ہی اوکے ہوگا۔ تھنگز آر چینجنگ، دنیا بہت بدل رہی ہے، حالات و واقعات کے مطابق ہر ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا فارنرز کے خلاف پالیسیز سخت ہوتی جا رہی ہیں، جاپان میں بھی ہو رہی ہیں۔ سو پلان ہے تو پلیز ریسرچ کریں اور دین جاپان کو چوز کریں۔ اللہ حافظ۔